تیمور جو کہ ایمان کو ہراس کرنے اور اسے دوبارہ سے دھمکی دینے گیا تھا کہ اگر تم میرے ساتھ نہیں گئی تو میں اپنے ساتھ میڈیا کو لے کے آیا ہوں اور ابھی کے ابھی یہ سارے پیسے ان کو دکھاؤں گا اور پھر وہ تمہارے بارے میں ایسی کوریج دیں گے سارے چینلز پہ کہ پوری دنیا میں بدنام ہو جاؤ گی کہ رشوت لیتے ہوئے پکڑی گئی ہو۔ لیکن عین ٹائم پہ بلال وہاں پہنچ جاتا ہے جو کہ اس خطرے کو پہلے سے ہی پہچان رہا تھا۔ اسی تھریٹ کی وجہ سے تو وہ بار بار ایمان کو کہہ رہا تھا کہ تمہیں پولیس فورس اپنے گھر کے باہر رکھ لینی چاہیے، لیکن ایمان ہے کہ وہ اتنی ضدی ہے، اسے لگتا ہے کہ بس اسسٹنٹ کمشنر بن گئی ہے تو اب اس کے پاس اتنی پاور آ گئی ہے کہ تیمور لوگ اس سے ڈرتے رہیں گے۔ یہ تو شکر ہے کہ بلال پورے موقع پہ پہنچ جاتا ہے۔ تیمور پہلے تو بلال سے کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، تم نے دیکھا کہ وہ اسسٹنٹ کمشنر بن گئی ہے تو اچھی اپرچونٹی ہے، اسی لیے اس کو پھنسا کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن بلال بھی تیمور کے سامنے بتا دیتا ہے کہ تمہیں ڈپٹی کمشنر کو ہراس کرنے کے چکر میں اندر کروا دوں گا۔ تیمور کو تو ابھی تک ایمان کی اسسٹنٹ کمشنر بننے کی ہی خبر ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جب وہ بلال کو اپنے سامنے ڈپٹی کمشنر کے روپ میں دیکھتا ہے تو اس کے کان تو جیسے کسی نے سیسا رکھ دیا ہو۔ تیمور بالکل سکتے میں آ جاتا ہے اور وہاں سے فوراً بھاگ جاتا ہے، یہ بھی بھول جاتا ہے کہ وہ کتنی بڑی رقم یہاں ایمان کو پھنسانے کے لیے لے کے آیا تھا، بلکہ وہ پیسوں کا بیگ بھی وہیں پہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اب گھر آنے کے بعد تیمور لیلا کو بلال کی حقیقت سے واقف کرتا ہے کہ تم نے تو اسے اسی لیے چھوڑا تھا نا کہ وہ تمہاری کمیونٹی میں انٹروڈیوس کروانے کے لائق نہیں تھا، لیکن اب وہ ڈپٹی کمشنر بن چکا ہے تو کسی مفتی سے مشورہ کرتے ہیں، شاید تمہارا دوبارہ سے اس سے پیچ اپ ہو سکتا ہو۔ اور اپنے گھر والوں کو وہ بلال کی یہ سچائی بتا ہی نہیں پاتا کیونکہ اس میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ بلال کی تعریف سب سے سن سکے، کیونکہ اسے تو بلال کو نیچا دکھا کے ہی کوئی سکون ملتا تھا۔ ادھر بلال جو کہ ایمان کے پیرنٹس کے پاس تو پرپوزل لے کے جا چکا ہے، وہ ایمان سے بھی اس کی مرضی پوچھتا ہے کہ آخر آپ نے کیا فیصلہ لیا، اور ایمان جو کہ پہلے ہی اس کے لیے رضامند ہو چکی ہے دل سے، وہ اسے کہتی ہے کہ آپ کو میرے والد صاحب بتا دیں گے، اور اس کے بعد اپنے والد کو کال کر کے صاف بتا دیتی ہے کہ اسے بلال سے شادی کرنے میں بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے والدین بھی یہ بات سن کے خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ تو بلال کو بہت عرصے سے ہی پسند کرتے ہیں، اور پھر جب سے انہیں پتا چلا ہے کہ بلال ڈپٹی کمشنر ہے تو ان کے دل میں تو بلال کے لیے مزید اہمیت بڑھ گئی ہے کہ وہ اتنے اعلیٰ عہدے پہ ہونے کے باوجود اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ تھا، ان کے گھر آ کے کیسے ان کا ساتھ دیتا اور پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اتنے بڑے عہدے پہ فائز ہے۔ دوسری طرف تایا چچی کو جب بتاتے ہیں کہ احد کو 1-2 دنوں میں نکلوا لیا جائے گا، لیکن چچی تو بضد ہیں کہ اسے آج ہی نکلوایا جائے کیونکہ کل اس کی بارات تھی اور سب مہمان ہی یہ باتیں پوچھ رہے ہیں۔ اب انہیں کیا بتایا جائے کہ وہ جیل میں ہے اس لیے اس کی بارات کینسل ہو گئی ہے۔ تایا بتا دیتے ہیں کہ پھر تو ایک ہی طریقہ ہے احد کو نکلوانے کا کہ اگر یہ زمین آپ واپس بلال کے نام کر دیں تو پھر یہی شو کروایا جائے گا کہ اس کا مالک تو بلال ہی تھا اور یہ سارا بزنس بھی اسی کا تھا۔ لیلا اور احد تو صرف اس کے پاس امپلائی تھے۔ بلال تو پہلے سے ہی جانتا تھا کہ اس کی زمین اسی طریقے سے اس کے پاس واپس آ سکتی ہے، وہ خود اس پنگے میں پڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جب سے ایمان نے یہ کیس اپنے طریقے سے ہینڈل کیا تھا اور جا کے ریٹ ڈال دی تھی، بلال بھی دل میں اس بات پہ خوش ہی تھا کہ ایمان نے اس کا فائدہ ہی کروا دیا۔ اسی لیے بلال کمشنر کو بھی پہلے سے ہی بتا چکا تھا کہ وہ اپنی پراپرٹی واپس حاصل کرنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ خاموش ہے۔ احد بھی اس کے بعد رہا تو ہو جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ ایمان نے کہا تھا کسی عزت دار آدمی کے لیے تو یہی بہت بڑی سزا ہوگی کہ وہ جیل چلا جائے، تو وہ بھی دل میں سوچ چکا ہے کہ ایمان سے تو میں اس سب بےزتی کا بدلہ لے کے رہوں گا، اسے اتنا ذلیل کروں گا کہ وہ کسی کو اپنی شکل دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ احد کی ایمان کے لیے محبت تو بہت پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، ہاں اپنی شادی کے دنوں میں وہ ایمان کو یاد تو کر رہا تھا، لیکن بچی کھچی یادیں بھی اب نفرت میں بدل چکی ہیں۔ ادھر بلال ایمان کو آ کے بتاتا ہے کہ آج 8 بجے رات کو تیار رہنا کیونکہ میں اپنی فیوچر وائف کے ساتھ 8 بجے ڈنر پہ جانا چاہتا ہوں، تو پورے 8 بجے میں اپنی فیوچر وائف کو پک کرنے آ جاؤں گا۔ ایمان یہ بات سن کے شرما جاتی ہے، پھر جب وہ اپنے آفس جاتی ہے تو کچھ دیر بعد ہی وہاں پہ احد آ جاتا ہے۔
اور اس طرح اکڑ کے اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے جیسے اسے تو جیل جانے سے کوئی فرق پڑا ہی نہیں، وہ 2 دنوں میں ہی وہاں سے نکل بھی سکتا ہے، یہ شو کروانا چاہتا ہے ایمان کو۔ ایمان بھی اسے یوں باہر دیکھ کے حیران رہ جاتی ہے کہ اس کا کیس اتنی جلدی ریزالو کیسے ہو سکتا ہے آخر، لیکن ایمان اسے غصے سے کہہ دیتی ہے کہ یہ میرا آفس ہے، آپ کے تایا یا چاچا کا گھر نہیں جہاں پہ آپ کھانے کی ٹیبل سمجھ کے کبھی بھی کہیں بھی پہنچ جائیں۔ لیکن احد بھی اسے دھمکیاں دینے ہی آیا ہے کہ کس طرح وہ اسے برباد کرے گا، اور اسے بتا دیتا ہے کہ تمہاری بھوک تو ویسے بھی بہت زیادہ ہے، ہماری فیملی کی ساری خوشیاں کھانے کے بعد بھی یہ ختم نہیں ہوئی، اور اسے کہہ دیتا ہے کہ مجھے لاک اپ میں کروانے کے بعد جو کھیل تم نے شروع کیا ہے نا، تو اس کا اختتام دیکھنا کہ کتنا برا ہوگا، اتنا کہ تم سے ہی نفرت ہو جائے گی، اور اگر میں نے یہ وعدہ پورا نہ کیا تو میرا نام بھی احد سلیمان سے بدل دینا۔ ایمان اکیلی تو واقعی اتنی مضبوط نہیں تھی، شاید ان سب کی دھمکیوں سے ڈر جاتی، لیکن اب اسے بلال کی سپورٹ بھی موجود ہے، تبھی وہ کانفیڈنٹلی ان سب کو جواب دے دیتی ہے۔ ادھر تایا اور تیمور پوری کوششیں کر رہے ہیں ایمان سے بدلہ لینے کی اور اسے نیچا دکھانے کی، لیکن بلال بھی پہلے سے اپنی فیملی کی ساری اصلیت جانتا ہے، تبھی وہ بھی اپنی طرف سے پہلے ہی چالیں چل چکا ہے۔ جو بلینک چیک پہلے سے بلال نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اب اس میں بھی اپنی مرضی کی بڑی سی اماؤنٹ بھر لیتا ہے، اور اس کے بعد قانونی کارروائی شروع کر دیتا ہے کہ تیمور نے اسسٹنٹ کمشنر ایمان کو کیش میں بھی رشوت دینے کی کوشش کی اور پھر یہ چیک بھی دیا، اور یقیناً اس رشوت کے کیس میں تیمور تو جانے والا ہے جیل میں۔ بلال اپنی ساری کی ساری قانونی کارروائیاں کرنے کے بعد اور اپنا فارم ہاؤس بھی واپس مل جانے کے بعد پوری سیکیورٹی کے ساتھ تایا تائی کے گھر پہنچ جاتا ہے، جہاں بلال کے بارے میں تیمور اور لیلا کے علاوہ ابھی تو کوئی بھی نہیں جانتا۔ وہاں سب لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، تایا تائی چچی کے ساتھ ساتھ سارا بھی بہت حیران ہوگی اپنے بھائی کو اس حلیے میں دیکھ کے، کیونکہ اسے بھی سب کی باتیں سن سن کے یہی لگنا شروع ہو گیا تھا کہ اس کا بھائی بہت ہی نکما ہے اور کسی کام کا نہیں، اور وہ زندگی میں کبھی کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتا۔ لیکن اب بلال کا حلیہ ہی بتا دیتا ہے کہ وہ کسی اونچی پوسٹ پہ ہے، اور اسے دیکھ کے سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ یہاں تایا کو بڑی خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ شاید احد کو بچانے کے لیے انہوں نے بلال کو پھنسا دیا ہے، لیکن جب بلال یہ کیس ری اوپن کرے گا اور احد کے ساتھ ساتھ جھوٹے فراڈ کے چکر میں تایا اور تیمور سب کو ہی جیل میں کروا دے گا، تبھی جا کے شاید اس کا بدلہ پورا ہوگا۔ اور اگلی ایپیسوڈ میں جب ہوگی ایمان اور بلال کی شادی، تو اس کے بعد کس کس کا دل ٹوٹنے والا ہے۔ یقیناً احد کو بھی یہ بات برداشت نہیں ہوگی کہ ایمان کو اس سے بھی اچھا لڑکا مل رہا ہے، اور تیمور تو ویسے ہی ہاتھ دھو کے ایمان کے پیچھے پڑا تھا، وہ تو ایمان کو یوں کسی اور کا ہوتا دیکھ ہی نہیں سکے گا، اور وہ بھی بلال جیسے مضبوط انسان کے ساتھ جس سے شادی کرنے کے بعد وہ ایمان کا بال بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو ویورز، آپ کو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ بلال کی فیملی کے سامنے انٹری اور پھر بلال اور ایمان کی محبت کی داستان جو شروع ہونے جا رہی ہے، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ ڈرامے کے مزید ٹویسٹ جاننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اور مزید ڈرامہ ریویوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔